السلام علیکم دوستو، آج کی اس ڈاکومنٹری ویلاگ میں ہم جانیں گے پاکستان کے مشہور شہر جہنگ کی تاریخ کے بارے میں۔ دوستو، جہنگ صدر ایک قدیم شہر ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ جہنگ کا پہلا شہر ایک قبیلہ سردار رائے سیال نے سن 1288 میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جلال بخاری کے کہنے پر آباد کیا۔ دوستو، جہنگ کے پہلے حکمران ملخان سن 1462 میں پیدا ہوئے۔ سیال قبائل نے جہنگ پر 360 سال تک حکومت کی اور آخری سیال حکمران احمد خان تھے جنہوں نے سن 1812 سے لے کر سن 1822 تک حکومت کی، جن کے بعد حکومت سکھوں کے ہاتھ آئی اور پھر ان سے انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ دوستو، جہنگ کے بارے میں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سب ٹریول کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے معلومات سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستو، جہنگ دریائے چناب کے کنارے آباد وسطی پنجاب کا شہر ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے جہنگ کی سرحدیں شمال میں ضلع سرگوجا، شمال مشرق میں گوجرانوالا، مشرق میں فیصل آباد اور ٹوپا ٹیک سنگھ، جنوب میں مظفر گڑھ اور خانیوال، مغرب میں لیا اور بھکر اور شمال مغرب میں خوشاب سے جا ملتی ہیں۔ یہ علاقہ تقریباً میدانی ہے، ماسوائے شمال کے جہاں ربوہ کے قریب دریائے چناب کے کنارے کیرانہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جو اراولی سلسلوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن تحصیل چینیوٹ جو جہنگ کی تحصیل تھی ضلع بننے کے بعد اب ربوہ جہنگ کا حصہ نہیں رہا۔ دوستو، جہنگ کے مغرب میں تھل کا صحرائی علاقہ ہے جو دریائے جہلم کے کنارے سے شروع ہوتا ہوا خوشاب اور بھکر کے اضلاع تک جاتا ہے۔ گوجرانوالا کے قریب پموا بولا سے بنجر زمین شروع ہوتی ہے جہاں سے زمین کی سطح 10 فٹ یعنی 3 میٹر بلند ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے 30 فیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ علاقہ جنوب میں 87 کلومیٹر تک اور چوڑائی میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ہے۔ اس علاقہ میں ماضی میں جنگلات تھے اور یہ علاقہ کسی بھی قسم کی کاشت کے لیے موزوں نہیں تھا۔ انگریزی دور حکومت میں جہاں نہری نظام بنایا گیا اور سن 975 ایکڑ اراضی پر لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کی بنیاد رکھی گئی تھی جو آج ٹیکسٹائل کے شعبہ میں پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان واقع کیرانہ کا علاقہ جو گھوڑی والا تک پھیلا ہوا ہے بھی ضلع جنگ میں شامل ہے۔ دریاؤں کا قریبی نشیبی علاقہ جو سیلاب کی صورت میں زیر آب آ جاتا ہے ہتھر کہلاتا ہے، جبکہ دریاؤں کے درمیان اونچائی والا علاقہ جو زیر آب نہیں آتا اتر کہلاتا ہے۔ دوستو، جہنگ کی اکثریتی آبادی کی مادری زبان پنجابی ہے اور بعض علاقوں میں سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ جہنگ کے لوگ پرامن ہیں جس کی واضح مثال جہنگ میں فرقہ وارانہ لہر کے بعد بھی آج جہنگ کی زمین پر محبت اور بھائی چارہ قائم ہے۔ دوستو، سازشی عناصر مستقل طور پر جہنگ کے باسیوں میں اختلاف قائم نہ رکھ سکے۔ جہنگ میں زیادہ تر سیال، سید، چودھری، ارائی، گجر، بھٹی اور ملک سمیت تمام قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی عام بولی جاتی ہے، ویسے یہاں کی پنجابی کا خاص لہجہ جہنگوی کہلاتا ہے۔ اسی علاقے سے ہیر رانجھا اور مرزا صاحبان جیسی رومانوی داستانوں کا جنم ہوا۔ جہنگ کے علاقائی کھیل میں گھڑ سواری، نیزہ بازی، کبڈی، کاؤڈی، کشتی شامل ہیں اور شادی کی تقاریب میں بارات کے موقع پر دھریس اور جھومر روایتی ڈانس ہیں جو مرد و خواتین ڈھول کی تھاپ پر اپنے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، جہنگ کی دھرتی کو مختلف ادوار میں متعدد صوفیہ کرام نے اپنا مسکن بھی بنایا جن کے دربار آج بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہیں اور اسی وجہ سے بعض کتابوں میں اسے صوفیہ کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو، شاہ جیونہ، ماجھی سلطان، پیر تاج الدین اور خادم شاہ سمیت دیگر متعدد صوفیہ کرام کے مزاروں پر لگنے والے سالانہ میلے اور عرس ان بزرگان دین سے عقیدت کا اظہار کا ذریعہ بھی ہیں۔ سلطان الفقر، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہیر رانجھا کا دربار بھی آپ کو سرزمین جہنگ میں ان کے قصوں، کہانیوں اور داستان آج بھی آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، جہنگ کی مٹی سے علمی، سیاسی، مذہبی اور شاعر، ادیب اور اسکالرز نے جنم لیا
اور انہوں نے اپنے جائے پیدائش کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ پاکستان بننے سے قبل علمی حوالہ سے مراکز قائم تھے، جس کی مثال گورنمنٹ کالج جہنگ کا علمی مرکز ہے، جو سن 1926 میں قائم ہوا، اور اس ادارے سے فارغ التحصیل طلباء نے اس دھرتی کا نام روشن کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ بھی ان طالب علموں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ ان کا تعلق بھی جہنگ شہر کی سرزمین سے ہی ہے۔ دوستو، یہ بات بتانا بھی یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام لینے کے لیے پہلی بار اسٹیج پر گئے تو آپ شیروانی لباس زیر تن کیا ہوا تھا، اور آپ نے وہاں سب سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کی۔ اور یہ اعزاز بھی جہنگ ہی کو حاصل ہے کہ ملک کے تمام بڑے اداروں میں اچھی پوسٹوں پر ملک کی خدمات میں مصروف عمل ہیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، سیاستدانوں میں سید عابد حسین، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی صاحبزادی بیگم سیدہ عابدہ حسین اور ان کے قریبی رشتہ دار سید فیصل صالح حیات، صاحبزادہ نذیر سلطان، صاحبزادہ طاہر سلطان، شیخ وقاص اکرم، شیخ محمد اکرم اور نجف خان سیال سمیت دیگر متعدد سیاستدان عوامی خدمت میں اپنی جگہ پر مصروف عمل ہیں، اور جہنگ کی عوام گاہے بگاہے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلیوں میں بھیجتی رہتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہی لوگ عوام کی توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں، یہ جہنگ کی عوام ہی بتا سکتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو جہنگ کی تعارف پر بنائی گئی ایک چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز یا جہنگ کی تفصیلی ویڈیوز چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔